السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کریں۔ تو چلیے آج ہم تیسرا سبق القراءۃ الواضحہ جلد اول کا پڑھتے ہیں۔ الدرس الثالث تیسرا سبق۔ یہ سبق جملہ اسمیہ ہی کے بارے میں ہے، لیکن مبتدا اور خبر کے بارے میں، یعنی مبتدا معرب باللام ہوگا کبھی، اور خبر جو ہے وہ اسم ہوگی، یعنی اس میں مشتق۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے اس میں ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقف کھڑا ہوا، جالس بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے، مفتوح کھلا ہوا، جدید نیا، قدیم پرانا، مفید لابھدائک، عمدہ مفید فائدہ مند، جید یہ عمدہ، ردی خراب، ٹھیک ہے۔ التلمیذ واقف، طالب علم کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ التلمیذ واقف، طالب علم کھڑا ہے۔ دیکھیے، اگر کسی بھی اسم پر اگر الف لام لگ جائے گا، ایک چیز جان لیجئے کہ اگر کسی اسم پر الف لام لگ جائے گا تو اس پر تنوین نہیں آئے گی، اور جس پر تنوین ہوگی اس پر الف لام نہیں ہوگا۔ جیسے التلمیذ میں التلمیذن ہم نہیں کہہ سکتے، اسی طرح واقفن کو ہم الواقفن نہیں کہہ سکتے۔ تو اگر الف لام لگ گیا تو سمجھو تنوین نہیں آنے کی، اور واقفن اگر جیسے واقفن ہے اس میں تنوین لگ گئی تو یہ جان لیجئے کہ اب اس پر الف لام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ التلمیذ واقفن، شاگرد کھڑا ہے۔ المدرس جالس، استاد بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، جب آخر میں تنوین ہوگی تو اس کا ترجمہ جو ہوگا وہ ہیں ہوگا، ٹھیک ہے، آخر میں اس کی آواز ہیں ہوگی۔ اور اگر دونوں میں الف لام لگ جائے گا، جیسے مبتدا اور خبر، یعنی اس میں بھی المدرس اور پھر اس کے بعد الجالس، اگر دونوں میں الف لام لگا ہے تو پھر ترجمہ ہے کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ المدرس جالسن، یہ سمجھ لیجیے آپ، یہ مرکب تام ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں میں الف لام لگ جائے گا تو پھر وہ مرکب ناقص ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ المدرس جالسن، استاد بیٹھے ہیں۔ الولد صغیر، لڑکا چھوٹا ہے۔ الرجل طویل، آدمی لمبا ہے، ٹھیک ہے۔ التلمیذ مسرور، شاگرد خوش ہے۔ الطفل قصیر، بچہ پست قد ہے، ٹھیک ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الکرسی جدید، کرسی نئی ہے۔ المکتب قدیم، میز پرانی ہے۔ الکتاب مفید، کتاب فائدہ مند ہے۔ القلم جید، قلم اچھی ہے، نئی ہے، عمدہ ہے۔ الورق ردی، اور ورق جو ہے یہ ردی ہے، یعنی پرانا ہے، بیکار ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا کہ کبھی الف لام لگے گا، کبھی الف لام نہیں لگے گا۔ تو جب الف لام لگے گا تو اس پہ تنوین نہیں آئے گی، اور نہیں لگے گا تو تنوین آئے گی۔ جیسے ہم نے کہا تلمیذن، تو تلمیذن میں چونکہ آخر میں تنوین ہے تو اس پہ الف لام نہیں لگے گا، اس لیے۔ اور بعد میں جو بتایا التلمیذ، تو اس میں بھی الف لام لگا ہے لیکن اس میں بعد میں تنوین نہیں ہے۔ تو تلمیذن، التلمیذ، ولد الولد، رجل الرجل، ٹھیک ہے۔ باب الباب، کرسی الکرسی، مکتب المکتب، کتاب الکتاب، قلم القلم، ورق الورق، ٹھیک ہے۔ تو تلمیذ، اب اس میں جو ہے آخر میں تنوین ہے تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کوئی طالب علم، ٹھیک ہے، یا ایک طالب علم۔ التلمیذ، اس پر الف لام لگ گیا تو اب اس کا ہم ترجمہ کریں صرف طالب علم یا شاگرد۔ ولد، کوئی لڑکا یا ایک لڑکا۔ الولد،
لڑکا، صرف لڑکا کہیں گے. جس پر الف لام لگے گا اس کا ترجمہ خالی لڑکے کا ہوگا، یعنی نہ کوئی کہیں گے اور نہ ایک کہیں گے، بلکہ خالی مطلقاً بول دیں گے بس. جیسے ولدن ہے تو اس پر تنوین ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا کوئی لڑکا یا ایک لڑکا، الولد لڑکا. رجلن کوئی آدمی یا ایک آدمی، الرجل آدمی. بابن کوئی آدمی، کوئی دروازہ یا ایک دروازہ، اور البابو دروازہ. کرسیون کوئی کرسی یا ایک کرسی، الکرسی کرسی. مکتبن کوئی میز یا ایک میز، المکتب میز. کتابن کوئی کتاب یا ایک کتاب، الکتاب کتاب. قلم کوئی قلم یا ایک قلم، القلم قلم. ورقن کوئی ورق یا ایک ورق، الورق ورق. ٹھیک ہے، اتباع سمجھ میں آ گئی. دیکھیے 2-3 قاعدے ہیں کہ اگر جس پر الف لام آئے گا تو اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی. اس پر الف لام آیا ہے، اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی. اور جس پر تنوین آئے گی اس پر الف لام نہیں آئے گا. دونوں باتیں ہیں. اگر تنوین آئے گی تو الف لام نہیں آئے گا، الف لام آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جس پر تنوین ہوگی اس کا ترجمہ کوئی یا ایک سے ہوگا، اور جس پر اگر الف لام آ جائے گا تو اس کا ترجمہ کوئی یا ایک سے نہیں ہوگا بلکہ مطلقاً ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر کسی پر تنوین ہے تو وہ اور اگر اس سے کوئی جملہ بنا ہے تو وہ پھر جو ہے کیا نام ہے معرب باللام ہو کر بنے گا تو وہ مرکب تام ہوگا، اور اگر ایسے ہی بنے گا تو مرکب ناقص ہوگا. جیسے مثال کے طور پر ہم لے لیں گے ہذا تلمیذن، تو یہ شاگرد ہے. ٹھیک ہے، یہ شاگرد ہے. لیکن اگر ہم کہیں گے ہذا تلمیذ تو یہ شاگرد، اس کا ترجمہ یہ ہوگا. اگر آخر میں اگر جس لفظ پر الف لام لگے گا تو اس کا ترجمہ ہے سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ مرکب ناقصی ہو کر رہ جائے گا. اور اگر اس پر الف لام نہیں لگا ہے تو اس کا ترجمہ ہے سے ہوگا. جیسے ہادہ کتابن ہے یا ہادہ تلمیذن ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے یا یہ شاگرد ہے. ہادہ ولدن یہ لڑکا ہے. ہادہ رجلن یہ آدمی ہے. ٹھیک ہے. ہادہ بابن یہ دروازہ ہے. ہادہ کرسیون یہ کرسی ہے. ہادہ مکتبن یہ میز ہے. ہادہ کتابن یہ کتاب ہے. ہادہ قلم یہ قلم ہے. ہادہ ورقن یہ ورق ہے. لیکن اگر اس پر الف لام لگ گیا تو اب ترجمہ جو ہے کیا نام ہے بدل جائے گا. اسی لیے ایک ہی لفظ کو دو مرتبہ لے کر آئے. تلمیذن التلمیذ، ولدن الولد، رجلن الرجل. تو اب اس میں اگر ہم نے تو پہلے بغیر الف لام کے ترجمہ کیا، اب ہم کریں گے الف لام کے ساتھ. جیسے ھذا التلمیذ تو یہ طالب علم نہیں کہیں گے، یہ طالب علم ہے نہیں کہیں گے بلکہ یہ شاگرد بس. ھذا التلمیذ یہ شاگرد. ھذا الولد یہ لڑکا. ھذا الرجل یہ آدمی. ھذا الباب یہ دروازہ. ھذا الکرسی یہ کرسی. ھذا المکتب یہ میز. ھذا الکتاب یہ کتاب. ھذا القلم یہ قلم. ھذا الورق یہ ورق. یعنی اگر آخر میں الف لام لگ گیا ہے تو وہ پھر مرکب ناقص ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر الف لام نہیں لگا ہے تو وہ پھر مرکب تام ہوگا. اچھا، مرکب تام و مرکب ناقص کسے کہتے ہیں؟ مرکب تام صحیح الفاظ میں یہ جان لیا جائے کہ مرکب تام میں آخر میں ہے لگتا ہے، یعنی کوئی چیز مکمل ہو گئی ہے اس کو مرکب تام کہتے ہیں. اور اگر کوئی بات مکمل نہ رہ جائے اور اس کے آخر میں ہے نہ لگے تو اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں. جیسے ھذا تلمیذن یہ طالب علم ہے تو آخر میں ہے تو یہ مرکب تام ہوا. اور اسی طرح کہیں گے اگر ھذا تلمیذ یہ شاگرد بس، تو یہ پھر اب یہ شاگرد کیا؟ یہ شاگرد بیٹھا ہے، یہ شاگرد کھڑا ہے، کھیل رہا ہے، سو رہا ہے، تو کچھ نہیں پتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب ناقص کہیں گے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. تمرین دیکھیے اب یہ تمرین ہے. ٹھیک ہے. من واقفن کون کھڑا ہے؟ من واقفن کون کھڑا ہے؟ التلمیذ واقفن شاگرد کھڑا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے میں نے جو کہا تھا شروع میں کہ ہاں جیسے آخر میں اگر الف لام لگے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا. اب یہی دیکھ لیجئے تلمیذ، جیسے
یہ ہے التلمیذ واقفن، تو چونکہ آخر میں تنوین ہے اس لیے مرکب تام ہوگا اور اس کا ترجمہ میں ہے آئے گا. من واقفن کون کھڑا ہے، التلمیذ واقفن شاگرد کھڑا ہے. ٹھیک ہے. من جالسن کون بیٹھا ہے، المدرس جالسن استاد بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. حل التلمیذ جالسن کیا طالب علم یا شاگرد بیٹھا ہے، لا التلمیذ واقف نہیں، شاگرد جو ہے کھڑا ہے. ٹھیک. تو التلمیذ واقف، یہ آپ بھول نہ کر دیں کہ اب یہاں پہ الف لام لگا ہے تو آپ جو ہے کیا نام ہے شروع میں الف لام لگا ہے تو اب اس کا ترجمہ مرکب ناقص کریں، بلکہ یہ مرکب تام ہوگا کیونکہ آخر میں تنوین لگی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے بتایا تھا کہ جب تنوین لگی ہو تو اس کا ترجمہ ہے سے ہوگا اور وہ مرکب تام ہوگا. ٹھیک ہے. حل المدرس واقفن کیا استاد کھڑے ہیں، کیا استاد کھڑے ہیں، نہیں بلکہ استاد بیٹھے ہیں. لا المدرس جالس نہیں استاد بیٹھے ہیں. کیف الکرسی، کرسی کیسی ہے، الکرسی جدید کرسی نئی ہے، کرسی اچھی ہے، کرسی نئی ہے. کیف القلم قلم کیسی ہے، القلم جید قلم اچھی ہے. ٹھیک ہے. جو اوپر میں نے بتایا تھا کہ آخر میں اگر الف لام لگے گا تو وہ مرکب ناقص ہوگا اور اگر آخر میں تنوین آئے گی تو مرکب تام ہوگا، تو اسی پر جو ہے کیا نام ہے بحث ہے. تو آپ اس میں اسی کا اجرا کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ اس میں بھریں ہاذا قلم. ٹھیک ہے. ہاذا قلم یہ قلم ہے. ٹھیک ہے. القلم جید قلم، قلم القلم جید قلم نہیں ہے، یہ قلم عمدہ ہے. القلم جید القلم جدید قلم نئی ہے، قلم عمدہ ہے. ٹھیک ہے. رجل آیا، ہاذا رجل، ہاذا رجل یہ آدمی ہے، ہاذا رجل یہ آدمی ہے. اگر اس پر الف لام لگ جاتا تو ہاذا الرجل یہ آدمی، پھر ترجمہ ہوتا یہ آدمی. الرجل، الرجل جالسن آدمی بیٹھا ہے، الرجل جالسن آدمی بیٹھا ہے. کتابن ہے. اب اس کے آگے کیا بھریں گے ہاذا کتابن یہ کتاب ہے، یا ذالک کتابن وہ کتاب ہے. الکتاب مفتوحن کتاب کھلی ہوئی ہے، آخر میں مفتوحن بھریں گے، کتاب کھلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. باقی اگر اس کا PDF کسی کو چاہیے تو ڈسکرپشن میں جا کر لے لیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم.